اور سردیوں میں گلگت بلتستان کی اسمبلی 3 سے 4-5 مہینے وہ بند ہوتی ہے۔ یہ اپنے بچوں کو لے کر اسلام آباد میں جی بی ہاؤس میں جو ہے وہ عیاشیوں میں مصروف رہتے ہیں۔ اس وقت وزیر اعلیٰ گلگت میں موجود نہیں ہے، گورنر جو ہے وہ گلگت میں موجود نہیں ہے، گلگت بلتستان کے وزراء یہاں پر موجود نہیں ہے، بڑے بڑے عہدوں پر فائز جو ہمارے سیکٹریز ہیں، ڈائریکٹر وغیرہ ہیں، وہ اس وقت موجود نہیں ہے، اور گلگت بلتستان کے عوام جو ہے وہ یہاں روڈوں پر رل رہی ہے۔ ہم تو اپنے جو اشیاء خوردنوشت ہیں وہ ہمیں میسر نہیں ہے، یہاں پر خوراک کی قلت آ چکی ہے، ہم تو جینے کے لیے 2 وقت کی روٹی مانگ رہے ہیں ان سے۔ آپ اسلام آباد میں بیٹھنے والے لوگوں کی بولی یہاں نہ بولے کہ یہ اینٹی پاکستانی ہے، یہ را کے ایجنٹ وغیرہ ہیں۔ پاکستان کا سب سے زیادہ سخت ترین جو خطہ ہے یہ گلگت بلتستان کا یہ خطہ ہے۔ غریب کو 2 وقت کا کھانا میسر ہو، بس۔ انقلاب تو خون مانگتا ہے، جان دینا اور جان لینا۔ یہ خطے میں اگر امن آئے گا تو بھی ہم سب کے لیے ہے، بد امنی پھیلے گی تو سب کے لیے ہے، بارش برسے گا تو بھی سب کے لیے ہے، یہاں پر اگر کوئی اناج اگے گا تو وہ بھی سب کے لیے ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ اس دھرنے میں موجود ایک اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ ہے اس ٹائم۔ بھائی جان، آپ کس سے ہیں؟ خیریت سے۔ آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ میرا گلگت بلتستان سے ہی میرا تعلق ہے۔ اچھا، آپ کتنے دنوں سے اس دھرنے میں شرکت کر رہے ہیں؟ پچھلے کوئی 30-35 دنوں سے یہ دھرنا جاری ہے، تو ہم جو ہے نا مسلسل ہم اس دھرنے میں ہی ہیں، رات کو بھی ہم یہاں سٹے کرتے ہیں اور دن کو بھی ہم یہاں پر ہی ہوتے ہیں دھرنے میں۔ تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس دھرنے کے حوالے سے، احتجاج کے بارے میں جو عوامی ایکشن کمیٹی گلگت نے کال دی ہے؟ جی عوامی ایکشن جو کمیٹی ہے وہ گلگت بلتستان کی حقیقی معنوں میں وہ ترجمان ہے جو نہ کسی عہدوں پر فائز ہیں، ان کے ممبران، نہ ان کے پاس کوئی مال و متاع ہے، نہ وہ جاگیردار ہیں، نہ وہ سرمایہ دار ہیں، یہاں کے حق پرست ہیں، محب وطن ہیں، اور وہ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، اور آنے والی نسلوں کا وہ مستقبل جو ہے وہ روشن دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے وہ پچھلے کئی سالوں سے منظم ہو کر وہ ہمارے حقوق کی بات کرتے ہیں اور ہمارے حقوق کے لیے وہ جدوجہد کرتے ہیں، اور ہم ان کے ممنون و مشکور ہیں کہ انہوں نے پورے گلگت بلتستان کے جو باسی ہیں انہیں ایک یکجا کیا، ہر مکتب فکر کے لوگوں کو، ہر ذات پات کے لوگوں کو انہوں نے ایک پلیٹ فارم دیا جہاں پر آ کے وہ متحد ہو کر اپنی بات جو ہے وہ ایوانوں تک پہنچائے۔ اور گزشتہ دنوں جو ہے کچھ وزراء کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ اینٹی پاکستانی ہے، یہ را کے ایجنٹ وغیرہ ہیں، تو اگر آپ حب الوطن ہیں، آپ اس اپنے خطے سے آپ محبت رکھتے ہیں، آپ وفادار ہیں، تو آپ اس خطے کے لیے آواز اٹھائیں۔ آپ کو عوام ووٹ دے کر آپ کو منتخب کر چکی ہے، آپ اسلام آباد میں بیٹھنے والے لوگوں کی بولی یہاں نہ بولیں، آپ علاقے کے لوگوں کو سنیں، علاقے کے لوگوں کی آپ ترجمانی کریں۔ اور پچھلے 30-35 دنوں سے یہ دھرنا جاری ہے، اور آپ یقین جانیں کہ بحیثیت گلگت بلتستان جو ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک غیرت مند قوم ہے اور ایک وفادار قوم ہے۔ اچھا، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں، حب الوطنی وغیرہ، لیکن ہم اپنے آپ کو پٹھانوں سے، میں بذات خود جو ہے وہ پٹھان قوم سے اپنے آپ کو ایک سٹیپ نیچے سمجھتا تھا، لیکن پاکستان کا سب سے زیادہ سخت ترین جو خطہ ہے یہ گلگت بلتستان کا یہ خطہ ہے، جہاں پر ٹمپریچر جو ہے وہ انسان اگر تھوڑا موومنٹ کرنا بھی چھوڑ دے تو وہ بھی جم جاتا ہے، اور پانی جو ہے وہ سیکنڈوں میں جم جاتا ہے۔ تو اس سخت سردی میں بھی وہ پچھلے 30-35 دنوں سے جو ہے وہ سراپا احتجاج ہیں۔ ہمارا اوڑھنا بچھونا یہ روڈ ہے، اور پچھلے 30 دنوں سے دور دراز علاقوں سے ملک جو گلگت شہر کے قصبے ہیں اور جو دور دراز علاقے ہیں، تو وہاں سے لوگ آئے ہیں، یہاں پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، اور اپنے حقوق کے لیے جائز سے حقوق ہیں، نہ یہ ان کا مطالبہ یہاں کوئی یونیورسٹی یا کوئی میڈیکل کالج یا تعلیمی سہولیات یا صحت کی سہولیات جو بنیادی سہولیات کہلاتی ہیں، جو ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ بھی نہیں۔ ہم تو اپنے جو اشیاء خوردنوشت ہیں وہ ہمیں میسر نہیں ہے، یہاں پر خوراک کی قلت آ چکی ہے، ہم تو جینے کے لیے 2 وقت کی روٹی مانگ رہے ہیں ان سے۔ چاہیے باقی کے مطالبات تو بہت دور کی بات ہے کہ ہم اپنے لیے یہاں پر اچھا روزگار مانگے، تعلیم مانگے، اچھی صحت مانگے، تو ہمیں یہاں پر کھانے کے لیے جو ہے وہ غذائی قلت کی وجہ سے یہ دھرنا پچھلے 30-35 دنوں سے جاری ہے، اور سب سے زیادہ غازی گلگت کے اندر موجود ہے۔ پورے پاکستان کے کا شمار اگر آپ موازنہ کریں تو گلگت میں سب سے زیادہ شہداء ہیں جنہوں نے افواج پاکستان میں اپنے فرائض سر انجام دیے اور سرحدوں کی حفاظت کی اور وہاں سے غازی بن کر لوٹے، اور سب سے زیادہ جو ہیں وہاں ہمارے شہداء اس خطے کے موجود ہیں، اور ہم نے اور ہمارے آباء و اجداد نے اس خطے سے انگریزوں کی راج سے اور ڈوگرہ راج سے
ہم نے خود اپنے کلاڑیوں اور ڈنڈوں کے زور پر ہم نے اس خطے کو آزاد کیا، اور آزادی کے بعد جو ہے وہ اس خطے کو ہم نے خود ہی پاکستان سے الحاق کیا کہ ایک اسلامی جمہوریہ جو وطن ہے وہ وجود میں آیا ہے۔ تو اس کا ہمیں یہ صلہ مل رہا ہے کہ ہم پچھلے 30-35 دنوں سے جو ہے وہ غذائی قلت کی وجہ سے ہم یہاں پر مجبور ہیں کہ غریب کو 2 وقت کا کھانا میسر ہو، بس یہ سادہ سے ہمارے مطالبات ہیں۔ کسی بھی تحریک کو یا انقلاب کو کامیاب بنانے کے لیے جتنے بھی گلگت بلتستان یا مظلوم ہیں ان سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم کچھ مظلوم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، جو دوسرے مظلوم ہیں جو اس ٹائم شرکت نہیں کر رہے ہیں یا کسی اور وجہ سے یہاں سے نہیں آ پا رہے ہیں، تو آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ہے وہ انقلاب تو خون مانگتا ہے، انقلاب تو قربانی مانگتا ہے، اور ہم نے خون دیے بھی ہیں اور ہمارے لوگوں نے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش بھی کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی گلگت بلتستان کے اندر جتنے بھی حکومتیں تھیں، ٹھیک ہے، ظالم حکومتیں تھیں، ان کو ہم نے اپنے زور بازو ان کو تباہ و برباد کیا، ان کو جو ہے وہ پلٹنے پر مجبور کر دیا۔ تو یہ تو ہماری داستان ہے، ہماری تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے قربانیوں سے، انقلاب سے۔ تو گلگت بلتستان کے لوگوں کو انقلاب برپا کرنے کے لیے کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اتنا موٹیویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ انقلاب تو ہمیں وراثت میں ملا ہے، ہمارے خون میں شامل ہے۔ جدوجہد کرنا، قربانی دینا، جان دینا اور جان لینا، یہ ہمارے لیے معمولی سی بات ہے۔ اور دور دراز علاقوں میں جو ہمارے جو نوجوان ہیں، ان سے میں یہی گزارش کروں گا کہ آپ جہاں پر بھی ہیں اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر جو ہے وہ اپنے حق کے لیے آپ آواز بلند کریں۔ اور میرے عقب میں یہ جو دھرنا پچھلے 30-35 دنوں سے چل رہا ہے، یہاں پر تقریباً جو ہے ہمارے 47 کے غازی بھی موجود ہیں۔ 100 سال سے اوپر کے جو ہمارے بزرگ ہیں، اس سردی میں وہ یہاں پر اپنے نوجوانوں کے روشن مستقبل کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ 71 کے جو ہے جنگ تھی، اس کے یہاں ہیروز موجود ہیں، 65 کے ہیروز یہاں موجود ہیں، کارگل کے ان گنت جو ہیں وہ یہاں پر شہداء کے جو ہے لواحقین یہاں پر موجود ہیں، غازی موجود ہیں اس دھرنے میں پچھلے 30-35 دنوں سے۔ تو یہ تو ہمارے لیے انقلاب اور یہ ساری چیزیں تو معمولی سی بات ہیں۔ بہت زبردست۔ یہ ہمیں بہت کم دیکھنے کو مل رہا ہے کہ گلگت بلتستان کے جتنے بھی لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، ان کو جیسے کہ مختلف ان میں مذہبی ان میں تقسیم کر رکھ دیا گیا تھا، یہ پہلا موقع ہے مجھے لگتا ہے کئی سالوں بعد کہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ اس بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ جب بھی اجتماعی طور پر ہمیں کوئی بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ کسی بھی حوالے سے ہو، تعلیم کے حوالے سے ہو، صحت کے حوالے سے ہو، غذائی قلت کے حوالے سے ہو، اپنے حقوق کے حوالے سے ہو، تو ہمیشہ جو ہے وہ تعصب سے بالاتر ہو کر، فرقے کے تعصب سے، لسانی تعصب سے، قومی تعصب سے، علاقائی تعصب سے بالاتر ہو کر ہم ہمیشہ سے صدیوں سے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں، کچھ جو ہے بیرونی جو عناصر ہیں، وہ جو انگریزوں کی ایک جو سازش تھی کہ ان کو آپس میں لڑاؤ، فرقے کی بنیاد پر، لسانی تعصب کی بنیاد پر، صوبائی تعصب کی بنیاد پر، اس طرح کے جو ہیں وہ تعصبات کبھی کبھی جنم لے لیتے ہیں۔ لیکن جو ہمارے جو نوجوان ہیں، ان کے اندر اتنی شعور سے وہ آگاہ ہو چکے ہیں، بیدار ہو چکے ہیں، وہ اس طرح کے ہتھ کنڈوں میں ابھی آنے والے نہیں۔ پچھلے کئی عرصے سے دیکھیں کہ کتنی کوشش کی گئی، لیکن لوگوں نے 2-3 دنوں کے اندر ہی حالات بہتر ہو گئے۔ لیکن جب بھی گلگت بلتستان کے حقوق کی بات آتی ہے، تو یہاں کے لوگ ہر چیز سے بالاتر ہو کر اپنے مفاد کو اولین ترجیح دیتے ہیں، سر فہرست اپنے مفادات کو یہ رکھتے ہیں۔ تو یہ یونٹی جو ہے، جب بھی آپ کے اوپر ظلم ہوگا تو ہر علاقے میں ہر قوم جو ہے وہ اپنے تعصبات سے بالاتر ہو کر اپنے حقوق کے لیے جو ہے وہ ہمارے سارے حقوق تو سانجھے ہیں، صحیح ہے۔ یہ خطے میں اگر امن آئے گا تو بھی ہم سب کے لیے ہے، بد امنی پھیلے گی تو سب کے لیے ہے، بارش برسے گا تو بھی سب کے لیے ہے، یہاں پر اگر کوئی اناج اگے گا تو وہ بھی سب کے لیے ہے۔ تو سب کے ہمارے جو ہے مفادات، ہماری کامیابی، ہماری خوشحالی جو ہے وہ ہمارے مشترک رہنے میں ہے۔ تو یہ تو آج کا نوجوان سمجھ چکا ہے۔ تو آج جو ہے حکومت کی طرف سے بھی اور یہاں کے وزراء کی طرف سے بھی جو ہیں کچھ چوہے ایسے چھوڑے جاتے ہیں کہ وہ ہمیں لڑانا چاہتے ہیں اور کچھ لولی پاپ ہمارے منہ میں دینا چاہتے ہیں۔ تو اگر ہم لولی پاپ کھانے والے ہوتے تو پاکستان کے سب سے سرد ترین خطے میں جو پچھلے 35 دنوں سے ہم سراپا احتجاج نہیں ہوتے۔ اچھا، باقی آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے جو ہمارے نمائندگین ہیں جو اس ٹائم اسلام آباد، پنڈی اور دوسرے جگہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، سیاسی دوسرے پارٹیوں کے لیے اس ٹائم وہ لوگ وہاں پہ ریلیاں نکال رہے ہیں، تو ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جو ہمارے سیاسی رہنما ہیں وہ تو یہاں پر وہ تو بک جاتے ہیں،
سال 1.5 سال کے بعد جو ہے ان کو جو مراد ملی ہوئی ہوتی ہیں، جو شان و شوکت، جو عزت، جو پروٹوکول ملا ہوتا ہے، تو اس میں وہ بہہ جاتے ہیں. اور سردیوں میں گلگت بلتستان کی اسمبلی 3 سے 4-5 مہینے وہ بند ہوتی ہے. یہ اپنے بچوں کو لے کر اسلام آباد میں جی بی ہاؤس میں جو ہے وہ عیاشیوں میں مصروف رہتے ہیں. اس وقت وزیر اعلیٰ گلگت میں موجود نہیں ہے، گورنر جو ہے وہ گلگت میں موجود نہیں ہے، گلگت بلتستان کے وزراء یہاں پر موجود نہیں ہے. بڑے بڑے عہدوں پر فائز جو ہمارے سیکرٹریز ہیں، ڈائریکٹر وغیرہ ہیں، وہ اس وقت موجود نہیں ہے. اور گلگت بلتستان کے عوام جو ہے وہ یہاں روڈوں پر رل رہی ہے. اور انشاءاللہ اب ان کے جو ہے وہ عیاشیاں زیادہ دیر چلنے والی نہیں ہے. ان کو ہم گریبان میں کھینچ کر ان روڈوں میں گھسیٹیں گے اور بہت بدترین انداز میں ان کو گھسیٹیں گے. اور حقیقی معنوں میں جو عوام کے نمائندے ہیں ان کو ہم اسمبلیوں میں اپنے ووٹ کے ذریعے پہنچائیں گے. تو وہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو کٹ پتلی ہیں، وہ تو اداروں کے ہاتھوں کھیل رہے ہیں. اگر وہ ان کے سینوں میں درد ہوتا ہے تو وہ ہماری مفاد کی بات کرتے، وہ بھی وہاں پر سراپا احتجاج ہوتے، اپنی بات منوا لیتے. تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن ان کے منہ میں بڑے بڑے اداروں نے انہیں لولی پاپ دی ہوئے، وہ چوس رہے ہیں، اور اس لولی پاپ کا کوئی حصہ گلگت بلتستان کے عوام کے منہ میں ڈالنا چاہ رہے ہیں. تو عوام جو ہے نا وہ باشعور ہے، غیرت مند ہے، خوددار ہے، اپنے حقوق لینا بھی جانتی ہے. ایک مہذب انداز میں یہاں پر احتجاج ہو رہا ہے، تو یہ کسی بھی وقت اشتعال کی طرف بھی اس کا رخ ہو سکتا ہے. تو ایک قافلہ تو آ چکا تھا، اس کو بھی پلٹا دیا گیا. تو اب آپ وہ عوام بھی جنہوں نے پلٹایا 3 سے 4 بندے تھے، وہ اس وقت ان کو نا 300 کروڑ گالیاں پڑ چکی ہیں. ٹھیک ہے، ان کے گھروں میں ہی ان کے بچوں کی طرف سے، بیویوں کی طرف سے انہیں گالیاں پڑ چکی ہیں جنہوں نے غداری کی. تو خدا را ہوش کے ناخن لے لیں اور وفاداری کا ثبوت دیں. اب کیا کہنا چاہیں گے گلگت بلتستان کے عوام کو کہ قوم پرست کو اپنا ووٹ دینا ہے اگلے جو الیکشن میں ہے، یا پھر ان جیسے لٹیروں کو، جو فراڈیوں کو، جو عین وقت میں مشکل میں آپ کو چھوڑ کے جاتے ہیں؟ دیکھو بھائی، سب سے پہلے قوم پرستی کی جب یہاں بات کی جاتی ہے یا حق پرست ہونا، تو یہ تو انسان کی جبلت میں پایا جاتا ہے. ایک فطری طور پر انسان کے خون میں یہ شامل ہوتا ہے. اپنے علاقے سے محبت، اپنی زبان سے محبت، اپنے روایات سے محبت، اپنے اقدار سے محبت، اپنے رسم و رواج سے محبت، یہ تو ہمارے خون میں ہوتی ہے. جب آپ ہمارے نبی مدینے کی طرف لوٹ رہے تھے تو ان کی آنکھیں بھر آئی، تو کہا کہ اے مکہ میں تجھے کبھی بھی چھوڑ کر نہ جاتا. حالانکہ مکے کی وادی جو ہے وہاں پر کھجور اور اونٹ کے گوشت اور دودھ سے گزارا کرتے تھے، بنیادی سہولیات بھی میسر نہ تھی. ٹھیک ہے، وہ ایک عظیم دھرتی ہے، لیکن وہاں سے بھی پلٹتے ہوئے آپ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آئے. تو ہمارا یہ خطہ جو ہے دنیا کے خوبصورت ترین خطوں میں ہے. یہاں پر وقت پر ہر ایک موسم اپنے رنگ بکھیر رہا ہوتا ہے، خوبصورت مناظر یہاں پر ہوتے ہیں. اس وقت ہمارے پہاڑوں نے برف کی چادر اوڑھی ہے، کچھ عرصے بعد یہاں پر موسم سرما شروع ہوگا، اس کی اپنی الگ خوبصورتی ہوگی. یہاں پر درختوں کے اوپر جو ہیں وہ پھول کھلیں گے. تو یہ خوبصورت سا خطہ ہے. تو اپنے علاقے سے جو محبت ہوتی ہے وہ تو ہمارے خون میں ہوتی ہے، وہ رب کی طرف سے عطا ہوتی ہے، اس کو کوئی نہیں نکال سکتا. تو یہاں پر حق پرست یا قوم پرست آپ کہہ رہے ہیں، قوم پرست تو وہ خدا نے ہمیں ہی بنا چکا ہوتا ہے. صحیح ہے، ہم جان بوجھ کر نہیں بنے ہوتے ہیں. حق پرست یا قوم پرست وہ تو ہمارے اندر موجود ہوتی ہے. جس کے اندر تھوڑی بھی غیرت ہوگی وہ قوم پرست بھی ہوگا، حق پرست بھی ہوگا. تو قوم پرست ہونا، حق پرست ہونا جس کو گالی بنائی گئی ہے، اپنے حق کے لیے لڑنا اور مر مٹنے کی بات کریں تو اس کو غدار ٹھہرایا جاتا ہے. تو اگلے الیکشن میں جو ہے وہ گلگت بلتستان کے جو حقیقی نمائندے ہیں انہیں یہ ووٹ دے کر آپ جو ہے اسمبلیوں میں لائے. میری تو یہ کوشش رہے گی کہ یہاں پر جو ایکشن کمیٹی کے اندر پچھلے 10 سالوں سے یہ لوگ نہ کوئی مراد ان کے پاس ہے، نہ کوئی عہدے ان کے پاس ہے، کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہاتھ یہ یہاں پر گلگت بلتستان کے عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں. پچھلے 35 دنوں سے یہاں پر ہمارے ساتھ ان کا اوڑھنا بچھونا ہے، ہمارے ساتھ ہی روڈ پہ بیٹھ کے یہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ انہی نمائندوں کو ہم آزمائیں، انہی نمائندوں کو ہم اسمبلی میں پہنچائیں تو یقیناً ہمارے دکھوں کا مداوع ضرور ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ، آپ کے قیمتی وقت اور آپ نے اظہار خیال کیا تھا. بڑی مہربانی. اللہ حافظ.